نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب دوست محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ خون حسین کی قسم، خون حسین کی قسم، لاکھوں یزید ہیں یہاں، یہی ہے عرض کربلا، کلمہ حق اٹھا کر تو دیکھ۔ سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی یہ جو محفل آپ لوگوں نے سجائی ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے اہل بیت اور اصحاب جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یقیناً اس کے حوالے سے ہے، کیونکہ آج 10 محرم الحرام کا دن ہے، یوم عاشور ہے۔ تو آج کی محفل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے سجائی ہے۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے اور اضافہ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی، جس عظیم اور نیک مقصد کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزیز و اقارب کی شہادتیں پیش کی، وہ مقصد بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میری جو سوچ ہے، جو میرا مقصد ہے بات کرنے کا، وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اتنی قربانیاں پیش کر دی۔ یزید ظاہری طور پر تو مسلمان تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کا دین ہے، آپ کے نانا جو ہیں وہ ہمارے نبی اور سب کے نبی تھے، سب کے سلطان تھے، تو پھر یہ قربانیاں جو تھیں وہ پیش کس لیے کی گئیں؟ خواتین و حضرات اور میرے پیارے دوستو، اللہ کریم نے جب سے انسانوں کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ کیونکہ دنیا کے اوپر اللہ کا نظام جو ہے وہی سر بلند رہے۔ شیطان کا جو نظام ہے، جب اس نے ترقی کی، کبھی اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیج دیا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، کبھی داؤد علیہ السلام کو بھیج دیا، کبھی یعقوب علیہ السلام کو بھیج دیا، اسی طرح کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، اور آخر پہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ خواتین و حضرات، جب یزید کا دور حکومت آیا تو یزید ظاہری طور پر مسلمان تھا۔ یزید کو اللہ کے نظام کے ساتھ کوئی محبت نہیں تھی، وہ دنیا کو اپنی مرضی کے ساتھ چلانا چاہتا تھا، وہ دنیا کے اندر سود کے نظام کو بڑھاوا دینا چاہتا تھا، وہ دنیا کے اندر اسلام کے نظام کو ہٹا کر اپنی مرضی کا نظام نافذ کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کیا۔ اس نے یہاں پر یہ باتیں میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ آج ہم لوگ یزید کے ساتھ چل رہے ہیں یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ دعویٰ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ہے نا۔ یہ جو ہم نے محفل سجائی ہے، جو ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں، جو لنگر کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ سارا دعویٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زبان سے لا الہ پڑھ بھی لیا تو کیا حاصل، زبان سے لا الہ پڑھ بھی لیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے اوپر اگر عمل نہیں کرنا تو لا الہ جتنا مرضی پڑھتے رہیں، اللہ اللہ جتنا مرضی کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایک بندہ نماز کا باغی ہے، فرض نماز ادا نہیں کرتا اور وہ نفلی عبادت کرتا ہے، تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 1,24,000 تقریباً 700 مرتبہ یہ حکم ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز تم لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے 700 مرتبہ حکم کی نافرمانی کر کے 1 یا 2 رکعتیں نفل کی پڑھ لیں گے تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے نظام کے لیے، جس نظام کے لیے آپ نے قربانیاں پیش کی، اس نظام کی پیروی نہیں کرتے، تو پھر یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ جو 10 دن ہم سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لاکھوں روپے ہم جناب ذاکرین اور مولویوں کو کھلواتے ہیں، پھر ان پیسوں کا لگانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہری طور پر تو ہم حضرت امام حسین کی مخالفت کر رہے ہیں، ظاہری طور پر تو ہم اس نظام کے ساتھ چل رہے ہیں جس نظام کے خلاف حضرت امام حسین نے کلمہ حق بلند کیا تھا۔ آج دنیا کے اندر اپنے ایمان سے بتائیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں نہیں ارشاد فرمایا کہ سود کو ختم کرو، اللہ کے نبی نے سود کو ختم نہیں کیا۔ آج ہمارے ملک کے اندر ظاہری طور پہ سود کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، سود کا نظام چل رہا ہے، اور کسی انسان کی کوئی قدر نہیں ہے، کسی انسان کو کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ آج بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، 30 40 سال ہماری عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، کسی کو انصاف مل رہا ہے؟ تو حضرت امام حسین نے تو ظلم کے خلاف کلمہ حق بلند کیا تھا، یزید بھی ظالم تھا۔ تو اسی لیے اگر ہم نے حضرت امام حسین سے محبت کرنی ہے، محبت کو سچ ثابت کرنا ہے، تو پھر اس نظام کو سپورٹ کرنا ہوگا جس نظام کے لیے حضرت امام حسین نے اتنی عظیم لازوال قربانیاں پیش کی تھی۔ یقیناً دنیا کے اوپر اور آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہی سر بلند رہے گا۔ ہم سب نے مرنا ہے، ہمیں موت آنی ہے، پھر جب موت آنی ہے ہم نے اللہ کریم کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے۔ جب دنیا اللہ کی ہے تو پھر اللہ کے نظام کے لیے ہم کیوں نہیں کوشش کرتے؟ آج کا میرا یہ جو پیغام ہے وہ اسی لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے لیے خود کو پیش کریں، پھر ہی ہماری بقا ہے۔ حضرت امام حسین کو یزید نے دنیا کے مال و دولت کی بہت زیادہ آفر کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھائیں، مسجد کو سانبھیں، ہم آپ کو تمام دنیا کی عیش و عشرت دیں گے۔ تو حضرت امام حسین نے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے نانے کی یہ تربیت نہیں ہے، اگر تم ظلم کرو گے، دین کے خلاف چلو گے، تو تم مجھ سے یہ توقع کرتے ہو کہ جو حسین اپنے نانے کے کندھوں کے اوپر سجدوں کی حالت میں کھیلتا رہا ہے، وہ تمہارے خلاف بغاوت نہیں کرے گا، وہ تمہارے خلاف کلمہ حق بلند نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے کے لیے ان قوتوں کا ساتھ دیں جو اللہ کے نبی کی عزت چاہتے ہیں، جو دین اسلام کی عزت چاہتے ہیں، جو ظلم کے سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اگر ہمیں تکلیفیں آئیں گی تو یقیناً آخرت میں وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہوں گی۔ قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، حضرت امام حسین کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ یقیناً آپ کی یہ قربانیاں، محنتیں ضائع نہیں جائیں گی۔ ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کیا مسلمانوں کے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمانوں کے ہیں حسین؟ چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ یہ شعر کو سمجھیں، شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت امام حسین نے جو شہادت اور فلسفہ شہادت پیش کیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے پیش کیا تھا۔ اس بات کو وہ شاعر بیان کر رہا ہے۔ کیا صرف مسلمانوں کے ہیں حسین؟ چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔